اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. I am a teacher of Ismaila Youth Services School. I teach Islamic in class 4th. تمام بچے اور سے میری بات سنیں گے. آج ہم آپ کو قرآن و حدیث میں سب سے پہلے صورتیں پڑھائیں گے. اس کے لیے آپ اپنی درسی کتاب کا صفحہ نمبر 5 نکال لیجیے اسلامیت کا، اور سلیبس کا صفحہ نمبر 42 نکال لیں. اسلامیت میں آپ کو صفحہ نمبر 5 پر 2 صورتیں نظر آئیں گی، ایک سورہ نصر اور ایک سورہ فیل. آج ہم آپ کو سب سے پہلے سورہ نصر پڑھائیں گے. اب آپ یہ بات کو غور سے سنیے گا کہ جب آپ رف کاپی پر آپ پینسل سے لکھیں گے، لیکن جب آپ اپنی کاپی پر کام کریں گے تو سوال جو ہے وہ یا ہیڈنگ جو ہے وہ آپ بلیک مارکر سے ڈالیں گے، لیکن اندر کا جتنا کام ہوگا آپ کا وہ بلو انک پین استعمال کریں گے. جس طریقے سے آپ کو کام کرنے کے لیے کہا گیا آپ کاپی پر اسی طرح کام کریں گے. جب میں آپ کو پورا پڑھا چکی ہوں تو تب آپ مجھ سے اس کے بارے میں سوال کر سکتے ہیں. بیچ میں جو ہے وہ کوئی بھی جو ہے وہ بیچ میں صرف آپ نے غور سے سننا ہے، اور بعد میں آپ نے مجھ سے ایک ایک بات سوال کرنا ہے، میں آپ کو اس کا جواب دوں گی. اب تمام بچے اپنی بک کو صفحہ نمبر 5 نکال کر غور سے دیکھیے گا. قرآنی صورت میں لکھا ہوا ہے سورہ نصر. اب میں آپ کے سامنے سورہ نصر پڑھ رہی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. ایک دفعہ اور سورت پڑھ کے سنا رہی ہوں تاکہ آپ کو پڑھنا آ جائے. امید ہے مجھے بچوں کو یاد بھی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. اب آپ نے سورت کو اچھی طرح دیکھ کر اس کے رموز و اوقاف اور اعراب کے ساتھ پڑھا دیکھ لیا ہوگا اور سنا ہے. اب آپ کو ہم سورت کا ترجمہ سنائیں گے. آپ ترجمے کے لیے اپنی بک میں ہی دیکھیے. ایک ایک لفظ آپ کے سامنے میں پڑھ کے سنا رہی ہوں، ایک ایک آیت کا. اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور جب اللہ نے مدد کی اور فتح نصیب ہوئی. ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور آپ نے دیکھا کہ لوگ جو ترجوع اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، تو آپ اپنے رب کی تسبیح کرتے رہیے اور اس سے مغفرت مانگیے، بے شک وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے. ابھی میں نے آپ کو ایک ایک آیت کا ترجمہ پڑھ کے سنایا ہے. اب میں آپ کو پورے سورت کا ترجمہ سنا رہی ہوں. آپ غور سے جو ہے نا فنگر رکھ لیجیے اپنی اس کے اوپر، ترجمے کے اوپر، کتاب کے ترجمے کے اوپر، اور دیکھیے کس طرح لکھا ہوا. جب اللہ نے مدد کی اور فتح نصیب ہوئی، اور آپ نے دیکھا کہ لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو آپ اپنے رب کی تسبیح کرتے رہیے اور اس سے مغفرت مانگیے، بے شک وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے. اب امید ہے کہ تمام بچے اپنے بعد میں جب آپ کو ٹائم ملے گا تو آپ اس کو ایک ایک لفظ کو غور سے پڑھیں گے، ایک ایک لائن کو پڑھیں گے تاکہ آپ کو اچھی طرح پڑھنا آ جائے. اب آپ نے کیا کرنا ہے، سلیبس کا صفحہ نمبر 42 نکالنا، اس میں سورت کے الفاظ معنی. اب ہم آپ کو ایک ایک الفاظ کے معنی بتائیں گے، آپ اس کو دیکھتے جائیں گے کہ کیا کیا الفاظ ہیں. الفاظ معنی نکالنا ہے، آپ اس کو غور سے دیکھیں. پہلا الفاظ ہے جا، پہنچی. نصر، مدد. ورایتا، اور دیکھا آپ نے یا تم نے دیکھ لیا. یدخلون، داخل ہو رہے ہیں. افواجا، فوج در فوج. فسبح، بس آپ تسبیح کریں. واستغفروا، اور مغفرت مانگیں. توابا، توبہ قبول کرنے والا ہے. یہ آپ کو سورت کے الفاظ معنی بتا دیے گئے ہیں. آپ ایک ایک الفاظ کو اچھی طرح دیکھیے تاکہ آپ کو جو ہے کسی چیز میں کوئی مشکل نہ ہو اور آپ آرام سے اس کو پڑھ سکیں، اور سورت کو بھی بار بار پڑھیے، ترجمے کو بھی. اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے مکہ فتح ہونے کا ذکر کیا ہے.
कुछ सूरतें ऐसी होती हैं जो मक्के में नाजिल हुई हैं और कुछ सूरतें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मदीने में नाजिल हुई हैं। जो सूरतें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मक्के में नाजिल हुई वो मक्की सूरतें कहलाती हैं, और जो सूरतें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मदीने में नाजिल हुई वो मदनी सूरत कहलाती है। सूरह नसर मदीने में नाजिल हुई, इसलिए हम इसको मदनी सूरत कहते हैं। अब आपको मैं इस सूरत का तारुफ और तशरीह कर बताती हूँ। तारुफ और तशरीह बताई जाती है। सूरह नसर मदनी सूरत है। इस सूरत में 3 आयात और 1 रुकू है। कुरान पाक के आखिरी यानी 30वें पारे अम्मा में है। ये बहुत छोटी सूरत है जो हमें अच्छी तरह याद हो जाती है, और हम उसको बार बार पढ़ेंगे तो हमें और अच्छी तरह याद रहेगी, और इसके बारे में हमें पता भी चल जाएगा। अब सूरत की तशरीह हम आपको करवा रहे हैं। सूरज नसर जो है, अल्लाह ताला ने मक्का फतह होने की खुशखबरी दी थी कि इसमें मक्का फतह होने का जिक्र किया गया। ये सूरज जो है, इसमें जो हमें ये बताया गया है कि ये सूरज जब नाजिल हुई तो पूरी सूरत नाजिल हुई थी। जिस तरह इससे पहले भी और बहुत सी सूरतें पूरी नाजिल हुई, उन्हीं में से एक साथ पूरी सूरत नाजिल हुई थी। इस सूरत से पहले भी कुछ सूरतें पूरी नाजिल हुई। अब मैं सूरत का तारुफ कर रही हूँ आपके सामने। सूरह नसर मदनी सूरत है। इस सूरत में 3 आयात और 1 रुकू है। कुरान पाक के आखिरी सिपारे अम्मा में है। अब तशरीह देखिए। सूरह नसर मदनी सूरत है। ये मदीने में नाजिल हुई। ये सूरत पूरी एक साथ नाजिल। इस सूरत से पहले भी कुछ सूरतें हुई थी, पूरी नाजिल हुई थी। इस सूरत में ये बताया गया है कि इस्लाम को फतह हासिल हो गई है। अल्लाह ने इस्लाम की मदद की और मक्का फतह हो गया। अल्लाह ताला ने इस्लाम की मदद की है और इस्लाम हर तरफ फैल गया है, और लोग इस्लाम में फौज दर फौज दाखिल हो रहे हैं। जो दर जो फौज दर फौज है, फौज दर फौज अफवाजा, फौज में बहुत सारे लोग होते हैं, तो इसलिए बहुत सारे लोग जो है वो अब इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। इसलिए अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करें। अब हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला की पाकी और तस्बीह बयान करें और अल्लाह ताला से मग़फ़िरत मांगें, क्योंकि हमारी तौबा कबूल करने वाला वही है। जब हम उससे तौबा करेंगे, उसके सामने झुकेंगे, आजी दिखाएंगे, तो अल्लाह ताला हमारी मग़फ़िरत करेगा और हमें माफ कर देगा। हमें इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी हमारे पास कोई भी हो, कोई परेशानी हो, कुछ भी हो, तो हम अल्लाह से मदद मांगे। उससे कहें कि अल्लाह ताला तू ही हमारी मदद करने वाला है, तू ही हम पे रहम करने वाला, तू ही तौबा कबूल करने वाला है, और वो हमारी तौबा को कबूल करता है। अब हमें ये बताना जाना है कि जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पहले से बता दिया गया था कि ये अब फतह होने की खुशखबरी है कि मक्का फतह हो जाएगा, तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर पे सुभान अल्लाह व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी पढ़ना शुरू कर दिया था, जिससे ये अंदाजा हो गया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर वक्त ये कहा है कि अब आप मुझसे अपनी बख्शिश की और के लिए तौबा करें, क्योंकि इस्लाम जो है वो मुकम्मल हो रहा है, और लोग जो है इस्लाम में जोक दर जो बहुत सारी तादाद में, जब बहुत सारी तादाद हो जाती है तो उसको कहा जाता है कि जोक दर जो या अफवाजा, क्योंकि फौज एक आदमी के लिए बहुत सारे लोग जब फौज होते हैं तो वो अफवाजा कहलाती है। इसी तरह इस सूरत में भी ये बताया गया है कि बहुत सारे लोग इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं, इस्लाम मुकम्मल हो रहा है और अल्लाह ताला की मदद आ रही है, तो अब हमें उसकी फतह भी नसीब हो गई है। तो अब हमें भी चाहिए कि हम अल्लाह की रब की अपने परवरदिगार आलम की तस्बीह करते रहें और उससे मग़फ़िरत मांगिए। जब हम अल्लाह से मदद मांगेंगे, उसके सामने झुकेंगे, तो वही हमारी मदद करेगा और वही हमारे हर हमें अच्छाई की तरफ लेके जाएगा और हमें बुराइयों से रोकेगा और हमारी तौबा कबूल कर, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है कि मुझसे मांगो मैं ही देने वाला हूँ। जब तुम मुझसे कहोगे
میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا، میں تم سے اس کے لیے اب ہمیں چاہیے اپنے گناہوں کے لیے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اس سے بخشش طلب کریں، اس کو اس کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں، پانچوں وقت نماز پڑھیں، اور اللہ نے جن باتوں سے ہمیں کہا ہے ہم وہ کام کریں، اور جن باتوں سے ہمیں روکا ہے اس کاموں سے ہم بچیں۔ اور جب ہم نماز پڑھیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر رو رو کر اس میں اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پریشانیوں سے مصیبتوں سے ہمیں دور کر دے اور ہماری توبہ کو قبول کر، کیونکہ وہی جو ہے وہ توبہ قبول کرتا ہے۔ اچھا، اب آپ نے ایک خاص بات اور سننی ہے کہ جب بھی آپ کام کریں گے تو کام کرنے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ فیئر جب آپ رف پہ تو آپ نے تھوڑا بہت ڈال دیا، لیکن جب آپ فیئر کام کریں گے تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنی کاپی پر پین بلو انک پین لینا ہے اور بلیک مارکر لینا ہے۔ اب صفحہ نمبر پہلا نکالیں گے کاپی کا، اس پہ لکھیں گے سورۃ النصر۔ اب سیکنڈ پیج نکالیں گے، جب آپ سیکنڈ پیج نکالیں گے تو اس کے اوپر آپ لکھیں گے سوال لکھیں گے سورۃ النصر کا ترجمہ، ٹھیک ہے۔ اب آپ سائڈ ہیڈنگ ڈالیں گے ترجمہ۔ اب جب آپ اس کا بلو پین سے جو کام کر رہے ہوں گے وہ لائن چھوڑ کر ترجمہ لکھیں گے، کتاب سے دیکھ کر، جس میں ایک لفظ بھی غلط نہ، بہت سوچ کر کے بہت اچھی طرح لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے تھرڈ پیج یوز کرنا ہے، تھرڈ پیج بیچ میں آپ نے کسی پیج کو چھوڑنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے جب تھرڈ پیج یوز کرا تو اس کے اندر آپ کیا کریں گے، 2 کالم بنائیں گے، 4 کالم نہیں بنائیں گے، آپ صرف 2 کالم بنائیں گے، اور دونوں کالم جو ہے وہ بالکل برابر ہوں گے۔ اس کے اوپر آپ بلیک پوائنٹر سے لکھیں گے سورۃ النصر کے الفاظ معنی، یہ آپ کا سوال ہو گیا۔ اب آپ نے 2 کالم بنانے، ایک پہ لکھنا ہے الفاظ اور ایک میں لکھنا ہے معنی۔ الفاظ بھی آپ سارے بلو پین سے لکھیں گے اور معنی بھی آپ سارے بلو پین سے لکھیں گے۔ یہ تمام الفاظ جو آپ کو میں نے بتائے ہیں، یہ سارے الفاظ آپ نے لائن چھوڑ کر لکھنا ہوں گے، ایک ایک لائن چھوڑ کر کے آپ نے لکھنا ہوں گے، اور اس کے بعد اس کے آگے اس کے معنی لکھیں گے لائن چھوڑ کر کے۔ اسی طرح جب آپ نے سورت کا ترجمہ لکھنا ہے تو وہ بھی آپ نے لائن چھوڑ کر کے لکھنا ہے، تاکہ آپ کا بالکل واضح، اور جس طرح آپ دیکھیں قرآن شریف میں سپاروں میں کتنا اچھا خوبصورت لکھا ہوا ہوتا ہے، اسی طرح لائن چھوڑ کر بالکل صاف صاف بلو انک پین سے لکھنا ہے کہ اگر ہم سے ذرا سی بھی غلطی ہو جاتی ہے تو ہمیں اس کی پریشانی نہ ہو۔ اس کے بعد ہم 4 پیج جب استعمال کریں گے اس کے اوپر ہم لکھیں گے سورت کا تعارف اور 2 پیراگراف میں تشریح لکھی ہے۔ اب آپ کیا کریں گے، سوال آپ کا ہو گیا، اب آپ جب جواب لکھیں گے سائڈ ہیڈنگ ڈالیں گے تعارف۔ تعارف میں آپ لکھیں گے جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سورت جو ہے یہ مدنی سورت ہے، اس سورت میں 3 آیات ہیں، 1 رکوع ہے، قرآن پاک کے آخری سپارے اما میں، یہ 30ویں پارے اما میں ہے یہ سورت، اور مجھے یقیناً تمام بچوں کو یہ سورت یاد بھی ہوگی، اور وہ جب نماز پڑھتے ہوں گے تو اس کو پڑھنے کی کوشش بھی کرتے ہوں گے اور پڑھتے ہیں۔ اب آپ نے تشریح کی ہیڈنگ ڈالی، تشریح میں جب آپ کام کریں گے تو پہلا پیراگراف لکھیں گے آپ، تعارف کے بعد آپ وہ جگہ چھوڑ دیں گے۔ اب سیکنڈ پیراگراف میں آپ لکھیں گے تشریح شروع ہو گئی اب آپ کی، تعارف کے بعد اب آپ نے تشریح کی ہیڈنگ ڈالی۔ پہلا پیراگراف آپ لکھیں گے جو ہم نے آپ کو بتایا گیا ہے کہ جب آپ اسلام کی فتح حاصل ہو گئی اور آپ نے دیکھا کہ جو لوگ جوگ در جوگ بہت سارے لوگ فوج کے فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو آپ اپنے رب کی تسبیح کیا، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا، اس کی عبادت کرنا، اس کی ہر بات کو ماننا اور اس سے مغفرت مانگنا۔ بے شک وہی، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ جب ہم اللہ سے مانگیں گے تو وہی ہماری توبہ کو قبول کرے گا اور وہی ہمیں معاف کرے گا۔ اب ہمیں پھر سیکنڈ پیراگراف، ایک پیراگراف ہو گیا، 2 پیراگراف میں کا ہے۔ اب جب ہم سیکنڈ پیراگراف کریں گے، اس صورت میں فتح مکہ کی خوشخبری دی گئی ہے کہ مکہ فتح ہو گیا گا، فتح ہو جائے گا۔ اب سب نے بار بار جو ہے اس کو دیکھ کر کے لکھنا ہوگا کہ اب آپ نے دیکھا کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، بہت سارے فوج در فوج بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو بس تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی تسبیح بیان کرتے رہیں کہ اس کو ہمیں کس طرح جو ہے اللہ کی بات پر عمل کرنا ہے۔
تاکہ اثر کے معنی جو ہے وہ مدد کرنا. جب ہم اللہ سے مانگیں گے تو وہ بھی ہماری مدد کرے گا، اور وہ ہمیں ہر طرح وہ یہی چاہے گا کہ ہم اسی سے مانگیں، اسی کے آگے جھکیں اور اسی کی عبادت کریں. اسلام اور ہمیں جب یہ بات پتہ چل گیا ہے کہ جب ہم اللہ سے مانگیں گے تو وہی ہمیں دے گا، وہی ہماری توبہ قبول کرے گا، اور وہی ہماری مغفرت کے لیے ہمیں اسی کے آگے جھکنا ہے، وہی معاف کرنے والا ہے اور وہی توبہ قبول کرنے والا ہے. اب آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے، اس کو کرنے سے پہلے آپ نے کچھ کام میں نے آپ کو بتایا کہ تشریح کرنے کے بعد اب آپ نے بالکل نیا پیج کھولنا ہے. اس کے اوپر ہم آپ کو کچھ سوالات بتائیں گے. جب میں آپ کو وہ سوالات بتاؤں گی تو آپ نے ایک ایک کو غور سے دیکھنا ہے اور اس کو یاد بھی کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو پڑھنا بھی. اب آپ لکھیں گے مشق لکھنے کے بعد آپ پہلا سوال لکھیں گے سورۃ النصر کا ترجمہ لکھیے. اب آپ نے وہ یہ سوالات دیے جا رہے ہیں اور سورہ نصر کا ترجمہ لکھیے. آپ جو ہے فوراً جو ہے آپ کو زبانی یاد ہو جائے گا، آپ اس کو ترجمے کو لکھیں گے. جب اللہ نے مدد کی اور فتح نصیب ہوئی اور آپ نے دیکھا کہ لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو رہے ہیں تو آپ اپنے رب کی تسبیح کرتے رہیے اور اس سے مغفرت مانگیے، بے شک وہی بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے. دوسرا سوال ہم آپ کو یہ دے رہے ہیں کہ سورت کے الفاظ معنی خوش خط لکھیے. اب آپ نے کیا کرنا ہے، دوسرے پیج کے اوپر یہ سوال کرنا ہے تاکہ آپ کا جو ہے کام جو ہے وہ پورا نیٹ اور کلین جائے. الفاظ معنی کا جو طریقہ آپ کو بتایا ہے یہ آپ کو سب مشقی سوالات ہیں، وہ کرنا ہے. اب اس کے بعد جب ہم تیسرا سوال آپ کو دیں گے وہ ہے سورت کو زبانی یاد کریں. اور سورت کا اب آپ نے تمام بچوں نے یہ سورت کو زبانی یاد کرنا ہے تاکہ کوئی جو ہے ان کو مشکل نہ ہو. جب آپ نماز پڑھیں اور روزانہ جب آپ نماز پڑھیں تو قرآن پاک کی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہوتی ہیں جو ہم زبانی یاد کر لیتے ہیں، اس لیے اس صورت کو بھی آپ زبانی یاد کریں. بہت آسان صورت ہے، 3 آیات ہیں، 1 رکوع ہے، تاکہ آپ جو ہے وہ پڑھتے رہیں اور کام یاد کرتے رہیں تاکہ آپ کا کام صحیح ہو جائے. اب جب ہم نے آپ کو ایک سوال یہ دیا ہے نئے پیج کے اوپر کہ سوال جواب الفاظ معنی لکھیں، تو آپ 2 کالم بنائیں گے، ایک میں الفاظ لکھیں گے، دوسرے میں دیکھ کر کے صاف ستھرا کام جو ہے الفاظ معنی کا کریں گے. اس کے بعد ہمیں آپ کو یہ بتایا ہے کہ یہ سورت جو ہے اس کا تعارف آپ لکھیں گے، پھر اس کی شان نزول بتا دیں گے کہ سورہ نصر میں اللہ تعالیٰ نے مکہ فتح ہونے کا ذکر کیا گیا ہے. یہ بہت چھوٹی سورت ہے، یہ ایک ساتھ نازل ہوئی تھی قرآن پاک میں، اور بھی اس سے پہلے بھی بہت ساری صورتیں نازل ہوئی تھی، اسی طرح یہ سورت بھی ایک ساتھ نازل ہوئی تھی. اور یہ اس کو ہمیں یاد کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی. اس لیے آپ کوشش کریے گا کہ آپ کو یہ سورت جو ہے وہ زبانی یاد ہو جائے اور اس کا ترجمہ بھی زبانی جائے اور آپ اس سورت کو بہت اچھی طرح پڑھیں. اب ہے اگر آپ کو کوئی بھی چیز مشکل لگ رہی ہو، اگر آپ کو کوئی بھی صورت کوئی بھی کام اس میں مشکل لگ رہا ہے تو آپ مجھ سے کوئی بھی سوال کریں، میں آپ کے سوال کا جواب دوں گی. باری باری جو ہے ایک ایک سوال کریے گا تاکہ میں اس کا سوال کا جواب آپ کو دیتی جاؤں. اچھا، جب آپ سورت کا ترجمہ لکھیں تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ ترجمہ لکھنے کے لیے ہمیں لائن چھوڑ کر کرنا ہے اور بلو انک پین سے کرنا ہے. میں ایک دفعہ ترجمہ آپ کو اور سنا رہی ہوں تاکہ آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو، اور آپ کی بک میں بھی لکھا ہوا ہے اور آپ سلائڈ یہاں پہ بھی دیکھ رہے ہیں لیکن آپ کی بک میں بھی ترجمہ لکھا ہوا ہے. جب اللہ نے مدد کی یہ اور فتح نصیب ہوئی، یہ پہلی آیت کا ترجمہ ہے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ نے دیکھا کہ لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. اب تیسری آیت کا ترجمہ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. یہ تیسری آیت کا ترجمہ ہے. تو آپ اپنے رب کی تسبیح کرتے رہیے اور اس سے مغفرت مانگیے، بے شک وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا. تسبیح کیا، اس کی عبادت، اس کے لیے اس کو پڑھنا، ہر وقت اس کی عبادت میں لگے رہنا. تسبیح اس کے لیے اللہ مختلف چیزیں پڑھنا اللہ تعالیٰ کے نام کی تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں معاف کر دے اور ہمیں قیامت کے دن جب ہم جائیں تو ہماری مغفرت کرے. ہمیں اللہ تعالیٰ کہیں کہ یہ ہمارے نیک بندے آئے، ہمیں
वाले मेरी इबादत करिए, मेरी तस्बीह पढ़िए, मेरी माफिया मुझसे तौबा करिए, तो मैं ही इनको माफ करने वाला हूँ और मैं ही इनको तौबा कबूल करने वाला हूँ। तो जब भी हम बैठे हों, अपने हर वक्त अल्लाह ताला का नाम जो है अपने फिंगर्स के ऊपर अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, मुख्तलिफ तस्बीहात होती हैं। हमें चाहिए कि हम वो मांगते रहें अल्लाह से और दुआएं मांगते रहें और ये कहें कि अल्लाह ताला तू ही हमें माफ करने वाला है और तू ही हमें हमें तेरे ही आगे झुकना है और तुझसे ही मदद करें। क्योंकि जब आपको ये बात का पता चला तो आपने यही कहा कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसी से मांगो। बेशक हमने उसी से मांगना है ताकि वही हमारी तौबा को कबूल करे और हमें माफ कर दे। हर बच्चे को ये बात पता होनी चाहिए कि जब वो नमाज पढ़ता है तो उसको किस तरह जो है नमाज के अंदर उसको पूरा करना होता है, कि हमें किस तरह नमाज पढ़ के उसमें छोटी छोटी सूरतें याद होंगी तो हमारी नमाज का भी कोई वो नहीं होगा। हमें फौरन नमाज, जब हम 2 रकात नमाज फर्ज पढ़ेंगे, हम छोटी छोटी सूरतों को याद करेंगे, कोई मसला ही नहीं है। मतलब लेकिन उसके लिए देखें ये भी बहुत जरूरी है कि हम 5 वक्त की नमाज पढ़ें और उसमें फिर अल्लाह से माफी मांगे, उससे तौबा करें, क्योंकि वो जो है सुनता है, वो हमारे, और खासतौर पर बच्चों को तो वो बहुत ही सुनता है और वो खुश होता है कि देखो छोटे छोटे से बच्चे मुझसे दुआ मांग रहे हैं और मफरत कर रहे हैं, मफरत की दुआ मांग रहे हैं, तो बेशक मैं ही हूँ उन्हें जो माफ करूंगा। और हमें कोई बुरे काम नहीं करना है। कोई भी काम गलत हो जाए, कोई भी बात हमसे हमारे मुंह से निकले तो हमें फौरन कहना चाहिए अल्लाह तू हमें माफ कर दे, हमसे जो गलतियां हमें माफ कर दे, क्योंकि वो बहुत बड़ा है और बहुत तौबा कबूल करता है। उसके मुकाबले का कोई नहीं है। हमें जितना चाहिए उसी से लेना है और उसी की दुआएं उसी से मांगनी है और किसी के आगे नहीं झुकना है। सिर्फ हमें अपने मालिक रब्बे कायनात से मांगना है, क्योंकि वो हमारी हर बात पर हमें माफ कर देगा। और हमें हमारी तौबा को जब हम उससे गिड़गिड़ा कर तौबा करेंगे कि अल्लाह हमें माफ कर दे, हमसे जो गलतियां हो गई हैं, तो वो हमें माफ कर देगा और हमारी दुआओं को सुनेगा। अब जैसे आप छोटे छोटे बच्चे हो तो आपको ये चाहिए कि आप जो है, जो परेशानियां आ रही हैं, जो मुसीबतें आ रही हैं, आप उनसे दुआ करें कि अल्लाह हमसे जो गलतियों हमें माफ कर दीजिए, क्योंकि अल्लाह ताला ही हमें इस परेशानियों से और मुसीबतों से दूर करने वाला है। क्योंकि जब अल्लाह ताला ने ये सूरत नाजिल करी तो आपने खुशखबरी दी कि अल्लाह ताला ने पैदा होने का जिक्र किया, तो हमें भी चाहिए कि हम अल्लाह की बताई हुई बातों पर अमल करें, उसकी इबादत करें। अगर हम उससे गिड़गिड़ा कर दुआ मांगेंगे, उससे पनाह मांगेंगे, अपनी मग़फ़िरत की दुआ, तो बेशक वो बहुत ही तौबा कबूल करने वाला है। तो हमें चाहिए कि हम उसकी करें। अब देखिए, तमाम बच्चे होमवर्क सुन लीजिए कि मैंने इसमें क्या क्या आपने होमवर्क करना है। सबसे पहले तो आपने इस सूरत को ज़बानी याद करना है। सबसे पहले तो आपने इस सूरत को किताब से देखकर ज़बानी याद करना है। फिर आपने सूरत का तर्जुमा किताब से देखकर लाइन छोड़कर लिखना है। ठीक है, बस ये 2 काम आप कर लीजिएगा और सूरत को ज़बानी याद आपने करना है। जब आप सूरत को ज़बानी याद करेंगे तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी उसको करने में, और वो सूरत ऐसी होगी कि जब आप उसको बार-बार दोहराएँगे तो आप उसको करते जाएँगे और उसको ज़बानी याद करने के बाद अपने घर में अपनी अम्मी को सुनाइए। जब आप कुरान शरीफ पढ़ें तो आप उसमें सुनाइए, ताकि आपकी अगर कोई गलती हो रही है तो आपको जो, और मुझे ये भी उम्मीद है कि बहुत से बच्चों को जो है ये सूरत बिल्कुल ज़बानी याद होगी और वो करेंगे।